السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ہوپ یو آل آر فائن. آئی ایم آلسو فائن الحمد للہ. سو گائز، میں نے اپنے چینل کا لوگو اپڈیٹ کیا. آپ لوگوں نے دیکھ کے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا. چلیں ولاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں. جس ویڈیو کا آغاز میں شروع کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں. کل کائنات کا خالق و مالک ہے، غائب بھی ہے اور حاضر بھی ہے. اللہ پاک کی شان ہمیں ایک ایک چیز میں دکھائی دیتی ہے. ایون کہ لیو جو پتا ہوتا ہے درخت کا، اس میں بھی ہمیں اللہ پاک کی شان، اللہ پاک کی قدرت نظر آتی ہے. اللہ پاک اپنے تمام انسانوں جو بھی کام کرتے ہیں، سیاہ میں کرتے ہیں، سفید میں کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، سب کے سامنے کرتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو دیکھتا ہے. اللہ پاک ہر ایک کو ہر ایک چیز سے دیکھتا ہے، ہر ایک چیز سے پہچانتا ہے. تو اللہ پاک کی قدرت ہے ہم گنہگاروں پہ کہ ہم جیسے گنہگار لوگوں کو بھی صبح اٹھتے ہی رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ان گنت ہیں. سلامتی ہو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جن کے لیے اللہ پاک نے یہ تمام کائنات بنائی. آئے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کے ٹاپک کو. سو گائز، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے صوفی ازم پہ. صوفی ازم کہتے کس میں؟ صوفی ازم کہتے ہیں تصوف کو. تو آج کا جو میرا سارا ولاگ ہے وہ میں شروع کروں گی، تو اس سے پہلے میں ایک شعر سے اس کو شروع کرتی ہوں. عقل کے متوالے کچھ عشق کے دیوانے، پرواز کہاں تک ہے کس کی ہے یہ خدا جانے. یہ سراج لکھوری نے لکھا تھا. بہت ہی پیارا شعر ہے. تو آج ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں صوفی ازم کو. میں آپ کو سارا بتاؤں گی کہ صوفی ازم ہوتا کیا ہے، تو آپ لوگوں نے لازمی اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے ایک تصوف کی یعنی کہ صوفی ازم کی بک پڑھی تھی، جو کہ لکھی ہے خواجہ شمس الدین عظیمی نے. بہت ہی پیاری انہوں نے بک لکھی ہے. اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپلین کیا ہوا ہے اور بہت ہی چیزوں کو ڈیٹیل میں ان کی گہرائی میں جا کے ان کو ڈسکس کیا ہوا ہے. تو بک تو بہت زیادہ لمبی ہے لیکن میں نے پڑھی بھی ہے، اس لیے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے الفاظ میں اس پوری بک کا خلاصہ جو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. باقی رائٹرز کی طرح خواجہ شمس الدین نے بھی اس بک کا جو آغاز کیا ہے وہ انہوں نے جس انتصاب کے نام سے سٹارٹ کیا ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام لکھا ہے. میں آپ کو بڑے بڑے صوفیہ کرام کے بارے میں بھی لازمی بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے ہمیں صوفی ازم کا علم ہونا چاہیے. تصوف بیسیکلی ہوتا کیا ہے، میں پہلے آپ کو وہ بتاؤں گی اور پھر اس کے بعد میں آپ کو جو بڑے صوفیہ کرام ہیں سب ان کے بارے میں ان کی ڈیٹیلز بھی دوں گی. سب سے پہلے تصوف کے بارے میں لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. ایک گروہ کا خیال ہے کہ اکثر صوفیہ جو ان کے اون کا لباس پہنتے تھے اس لیے لوگ انہیں صوفی کہتے ہیں. اون کو عربی میں صوف کہتے ہیں. تو وہ لوگ یہ لباس اس لیے پہنتے تھے کہ صوف کا لباس جو پہنا ہوتا ہے نا، وہ نبیوں اور ولیوں کی ہستیاں جو ہوتی ہیں نا ان کا معمول ہوتا ہے. تو انبیاء کرام کی جو ہستیاں تھیں ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اون کا لباس پہنتے تھے، اس لیے آج کل کے دور میں وہ پہنتے تھے تو لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ جو ہیں وہ صوفیہ کرام ہیں. تو ہم لوگوں نے اب دیکھنا ہے کہ واقعی میں یہ چیزیں تھیں. بعض حضرات کا خیال ہے کہ اصحاب صف کے ساتھ نسبت رکھنے کی وجہ سے یہ لوگ صوفی کہلاتے ہیں. کہ ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ صوفی صفا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان ساری جو بھی تشریحات بتائی گئی تھیں ان سے ان کا جو دل تھا وہ مطمئن نہیں ہوا، اسی لیے انہوں نے اپنی ورڈنگ میں صوفیہ کرام کو، صوفیزم کو جیسے بتایا آج ہم لوگوں نے وہ دیکھنا ہے. کہ جو اصطلاحی معنی ہے وہ ایکچولی میں ہے نفس کا تزکیہ. تصوف اس جذبہ، اس اخلاص کا نام ہے جو ضمیر سے متعلق ہے. جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا ان کی گفتگو کا محور اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی جیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مرتا ہے، اسی کا کلمہ پڑھتا ہے، اسی کے گن گاتا ہے اور اسی کے عشق میں ڈوبا رہتا ہے. اللہ کو دیکھنے، اللہ سے ملاقات کے شوق میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. ظاہر فطرت، سمندر کی طغیانی اور سکون میں اپنے آگے پیچھے اوپر نیچے صوفی کو ہر طرف اللہ نظر آتا ہے. تصوف کے معنی ہے صوفی ہونا، اور صوفی کا مطلب ہے ظاہر سے زیادہ باطن کا خیال رکھنے والا. صوفی وہ ہے جو خود کو تنہا کر کے اللہ سے متعلق رہے، اسی میں اعلیٰ درجے کا خلوص اور حقائق ہے.
صوفی کا یقین ہے کہ اللہ خود اپنا کلام کسی بندے پر نازل کرتا ہے اور انسان اس سے رابطہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی بشر کی قدرت نہیں کہ وہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوں، مگر وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے، یا کسی قاصد کے ذریعے، یا اللہ جس طرح چاہے۔ جیسے کہ کافی آیات میں ہے، اگر تم پکارو گے تو میں جواب دوں گا، تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے اندر ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ بات کرو گے تو میں اس کا اجر دوں گا، اگر میری نافرمانی کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا، اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، اور اس محبت سے تمہاری شخصیت میں میری صفات کا عکس نمایاں ہو جائے گا، اور میرے قریب سے تم میرا دیدار کر سکو گے۔ اور جن لوگوں پر عقل کا غلبہ تھا انہوں نے اطاعت کو کافی سمجھا اور جنت کو اپنا مقصد بنا لیا، لیکن جن لوگوں پر عشق کا غلبہ تھا انہوں نے اطاعت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت کو ضروری سمجھا اور اللہ کے دیدار کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ تصوف ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے جس میں انسان کو انبیاء علیہ السلام کی طرز و فکر کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ انسان تعلیم مکمل کر کے جب اسکول سے نکلتا ہے وہ آدم سے ممتاز ہو کر انسان بن جاتا ہے، اور اس کے اندر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کی فکر نظر آتی ہے۔ وہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے اور اس کے قریب تر ہونے کی آرزو کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مطابق انسان کی تخلیق کا مقصد خود کو پہچان کر اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ ہم بھی جدوجہد کریں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اور ہم سب اسی طرح اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں۔ تو بہت ہی زیادہ پیاری چیزیں خواجہ شمس الدین عظمی نے بیان کی ہیں، بڑا اچھا صوفیزم کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ لوگ اس طرح کر کے صوفیزم کو بیان کرتے ہیں، تو صوفیزم ریئل میں کیا ہے۔ ان کا صرف صوفیزم پہ انٹروڈکشن ہی کوئی 50 پیجوں پہ ہے، لیکن میں آپ کو پھر صرف اپنے ورڈنگ میں بتا رہی ہوں، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ بہت زیادہ پیاری آیت انہوں نے اس میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا آرزو مند ہو اسے لازم ہے کہ اعمال صالحہ کرے اور اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کی تشریح میں یہی ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کریں، بہت زیادہ عبادت گزار بنیں، اور سب سے مین بات کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ کرنے والے لوگ ہی اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ابھی اپنی یونیورسٹی سے فری ہو چکی ہوں، تو مجھے گھر میں کوئی کام نہیں ہے، تو آج کل میں نے بکس پڑھنا شروع کی ہوئی ہیں۔ تو آج جن صوفیہ کرام کی بک میں نے پڑھی ہے اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی وہ ہیں فیضان بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ ان کا نام و نسب دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کا اصل نام مسعود ہے، جبکہ فرید الدین گنج شکر آپ کا لقب ہے، جس کی وجہ سے ہی آپ دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اب ہم ان کے خاندانی پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی تعلق کابل کے بادشاہ فرخ شاہ سے تھا۔ جب تاتری فتنہ دنیا اسلام پر غلبہ پانے کے لیے خون کی ندیاں بہا رہا تھا، اس کی سفاک اور خودنخوار تلوار نے اسلامی ممالک کو تخت و تاج کیا، یہاں تک کہ کابل پر حملہ ہوا تو بابا فرید الدین گنج شکر ان سے جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کابل کی ویرانی کے بعد حضرت بابا گنج شکر کے دادا جان حضرت شعیب اپنے اہل و عیال سمیت کابل سے ہجرت کر کے مرکز اولیاء لاہور پہنچے، پھر کچھ عرصہ قصور میں قیام فرمایا۔ قصور کے قاضی نے سلطان وقت کو خبر دی کہ ایک اعلیٰ خاندان کا ممتاز عالم ان کے شہر میں سکونت پذیر ہے۔ سلطان نے انہیں کسی اعلیٰ منصب پر فائز کرنا چاہا، لیکن شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرما دیا۔ سلطان نے اصرار کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹھیوال کا قاضی مقرر کر دیا۔ اب ہم لوگ حضرت بابا فرید گنج شکر کے والدین کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے ظاہری باطنی علوم کے گہوارے میں آنکھ کھولی۔ والدہ ماجدہ بی بی کرسم تھی، جبکہ والد حضرت شیخ جمال الدین۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے والد صاحب آپ کی کم عمری میں وصال فرما گئے۔
آپ کی والدہ ماجدہ تہجد گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ولیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھیں۔ ایک رات آپ کی والدہ حضرت سیدنا کرسم نماز تہجد فرما رہی تھی کہ ایک غیر مسلم چور موقع پر آ کر ان کے گھر میں آ گیا۔ اس نے گڑ گڑا کر یوں عرض کی کہ اگر اس گھر میں کوئی مرد ہے تو وہ میرا باپ اور بھائی ہے، اور اگر عورت ہے تو میری ماں اور بہن ہے۔ بہرحال وہ جو بھی ہے، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی بزرگی نے مجھے اندھا کیا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ میرے حق میں دعا کرے تاکہ میری بینائی واپس آ جائے۔ حضرت سیدنا کرسم نے اسی وقت ان کے حق میں دعا کی، جس کی برکت اس کی بینائی واپس آ گئی اور یوں وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ جب صبح ہوئی اس نے اپنے گھر والوں سمیت اسلام قبول کر کے آئندہ چوری نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ ہر مسلمان کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، مگر ماں باپ کا نیک ہونا ایک ایسا امر ہے کہ اولاد کی صالحیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ عمدہ سے عمدہ بیج بھی اسی طرح اپنے جوہر دکھاتا ہے جس طرح اس عمدہ بیج کا انتخاب کیا جائے۔ ماں بچے کے لیے گویا زمین کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا بیوی کے انتخاب کے سلسلے میں مرد کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ ماں کی اچھی یا بری عادات کل اولاد میں بھی منتقل ہوں گی۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے 3 عظیم پیشوا حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین، حضرت بابا فرید الدین، حضرت سید محمد نظام الدین کی تربیت ماں ہی کے ہاتھوں ہوئی، کیونکہ ان تینوں اولیاء کرام کے والد بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی عورت سے نکاح کرنے کی 4 چیزوں کو مد نظر رکھنے کے لیے بتایا ہے، اس کا عمل، حسب نسب، حسن و جمال اور دین۔ ایک دوسری روایت میں یوں ارشاد فرمایا، عورتوں سے ان کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرو اور نہ ہی ان کے مال کی وجہ سے نکاح کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حسن اور مال انہیں سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا کر دے، بلکہ اس کی دیانتداری کی وجہ سے اسے نکاح کرو۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کی تربیت کا انداز اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین کو بچپن سے ہی شکر بہت پسند تھی۔ والدہ محترمہ نے پہلی بار جب آپ کو نماز کی تلقین کی فرمایا، بیٹا نماز پڑھو، اس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اور عبادت گزار بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے۔ تم نماز پڑھو گے تمہیں شکر ملا کرے گی۔ جب نماز ادا فرماتے تو والدہ آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دیتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پابندی سے نماز ادا فرماتے تھے اور نماز کے بعد شکر کی صورت میں اپنی دلی مراد کی تکمیل کا نظار اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے۔ ایک دن آپ کی والدہ محترمہ مصروفیات کے باعث جائے نماز کے نیچے شکر رکھنا بھول گئیں۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو والدہ سے پوچھا، بیٹا شکر ملی؟ سعادت مند بیٹے نے عرض کی، جی ہاں، مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس غیبی مدد پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں۔ والدین کو چاہیے اپنی اولاد کو دین کا پابند بنانے اور سنتوں پر عمل کا جذبہ دلانے کے لیے ایسی حکمت عملی اپنائیں کہ جس سے ان کے دل جوئی بھی ہو اور انہیں سنتوں پر عمل کی رغبت بھی حاصل ہو۔ ہمارے اسلاف بچوں کو کیسے احسن طریقے سے دین کی طرف راغب کیا کرتے تھے، چنانچہ اب قصیدہ یاد کرنے پر انہیں کیا انعام ملتا تھا۔ حضرت سیدنا امام ابو بکر محمد بن حسن فرماتے ہیں، زمانہ طالب علمی میں میری تربیت کی ذمہ داری میری چچا جان نے لی رکھی تھی۔ چچا جان کی عادت تھی کہ کھانا کے موقع پر میرے استاد صاحب کو بھی شامل کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن چچا جان تشریف لائے تو استاد صاحب مجھے حارث بن کا قصیدہ پڑھا رہے تھے۔ چچا جان نے مجھے فرمایا، اگر تم یہ قصیدہ یاد کر لیا تو میں فلاں فلاں چیز تحفے میں دوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے استاد صاحب کو کھانے کے لیے بلایا۔ استاد محترم کھانا کھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ کھانے کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ کسی معاملے پر گفتگو کرتے رہے۔ اس دوران میں نے حارث بن کا دیوان مکمل یاد کر لیا۔ استاد صاحب میرے پاس آئے تو میں نے بتایا کہ وہ دیوان پورا یاد کر چکا ہوں۔ استاد صاحب کو بے حد تعجب ہوا۔ میرا امتحان لیا۔ جب میرے حفظ کا یقین ہو گیا تو انہوں نے چچا جان کو بتایا تو چچا جان نے وعدے کے مطابق مجھے انعام سے نوازا۔ اب ہم لوگ تعلیم و تربیت کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا خاندان شرافت اور عالم جہالت میں ممتاز تھا، اس لیے بچپن ہی سے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام خاندانی روایات کے مطابق ہوا۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ کاٹھیوال میں عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 18ویں برس کی عمر میں
ملتان چلے گئے جو ان دنوں علم و معارف کا مرکز اور علم ظاہر و باطن کا سنگم تھا، جہاں مولانا محاج الدین ترمیزی کے مدرسہ میں داخل ہو کر قرآن و حدیث اور دیگر علوم کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی پر بھی عبور حاصل کیا۔ روزانہ ایک ختم قرآن شریف آپ کا معمول تھا۔ طالب علم میں بڑی لگن دکھاتے تھے، جس کی بنا پر وہ اساتذہ کی توجہ کا مرکز بن گئے، ساتھ ہی ساتھ ذوق و روحانی پر بھی پروان چڑھنے لگا۔ ہونہار طالب علم کا علمی اور روحانی ذوق تھا، جس نے حضرت شیخ جلال الدین کو ان کی جانب متوجہ کیا۔ شیخ تبریزی نے ایک انار بطور تحفہ عطا فرمایا۔ بابا فرید روزے سے تھے، اس لیے تناول نہ کر سکے، لہٰذا دوسرے درویشوں نے کھا لیا۔ بعد افطار آپ رحمۃ اللہ علیہ کو انار کے چھلکے میں ایک دانہ انار ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دانہ کھایا تو ایسا محسوس ہوا کہ روحانیت کی روشنی سے ان کا وجود جگمگا اٹھا۔ بعد میں یہ واقعہ بابا فرید نے اپنے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین کو سنایا تو انہوں نے فرمایا، ساری برکت اور روحانی فیض اسی دانے میں تھا، باقی پھل میں کچھ نہ تھا۔ آپ لوگوں کو بھی کھاتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کھانا معمولی ذرا بھی ضائع نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کھانے کی ساری برکت اسی لقمے میں ہو جس کو آپ ضائع کر رہے ہوں، لہٰذا اگر کبھی دسترخوان پر کوئی ذرا گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے کہ بخشش کی بشارت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جو کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھائے وہ فراغ دلی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم عقلی سے محفوظ رہتی ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی نقل فرماتے ہیں، روٹی کے ٹکڑوں اور زرخیزوں کو چن لیجئے، انشاءاللہ خوشحالی نصیب ہوگی۔ بچے صحیح و سلامت اور بے عیب ہوں گے اور وہ ٹکڑے حوروں کا مہر بنیں گے۔ کھانا کھاتے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کے لیے کھانے کا اسلامی طریقے کا مطالعہ کیجیے لازمی طور پر۔ اب ایک واقعہ ہے، شرف بیت کا واقعہ۔ دوران طالب علمی حضرت بابا فرید گنج شکر مسجد میں تشریف لے جاتے اور قبلہ رخ بیٹھ کر اپنے اسباق یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سلطان حضرت قطب الدین کاکی اولیاء ملتان میں جلوہ گر ہوئے اور اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر حسب عادت مطالعے میں مصروف تھے کہ ایک خوشگوار احساس نے آپ کو نظر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ نظر اٹھانے کی دیر تھی کہ ایک ولی کامل نے روشن اور نورانی چہرے کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی ہونے لگیں۔ چنانچہ بے ساختہ احترام میں کھڑے ہوئے اور قریب آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت قطب الدین نے مسجد سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا، فقہ کی کتاب۔ انہوں نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ اس کتاب سے تمہیں کیا نفع ہوگا؟ عرض کی، حضور نفع کو تو آپ کی نظر کرم سے ہوگا۔ جواب سن کر حضرت قطب الدین بہت خوش ہوئے، شفقت فرماتے رہے، آپ کو اپنے مریدوں میں شامل فرما لیا۔ جب حضرت قطب الدین ملتان سے روانہ ہوئے تو آپ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت قطب الدین نے فرمایا، بہت خوب، علم دین حاصل کرو اور پھر میرے پاس دلی آنا۔ علم دین حاصل کرنا بہت بڑی سعادت اور افضل کی عبادت ہے۔ علم کی روشنی سے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نجات ملتی ہے۔ علم ہی سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ علم کے بغیر عمل کرنے والے کے اعمال اکثر اوقات بجائے درستی اور ثواب کے خراب ہو جاتے ہیں اور عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ علم کے حصول کی کوشش کرنے والوں کے لیے حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو سنا علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور بے شک فرشتے علم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور بے شک زمین و آسمان میں رہنے والے یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں علم و دین کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور علم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی دیگر ستاروں، اور بے شک علماء وارث انبیاء ہیں۔ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کا حکم فرمایا ہے، اور صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کسی نہ کسی امام کے مقتدر ہیں۔ حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر امام اعظم کے مقلد تھے، جیسا کہ محبوب عالی سید محمد نظام الدین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بابا گنج شکر نے ارشاد فرمایا، اول مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، دوسرا مذہب امام شافعی کا، تیسرا مذہب امام مالک کا ہے، چوتھا مذہب امام احمد کا ہے۔ یہ چاروں مذہب حق ہیں، کسی قسم کا شک نہ کرنا چاہیے۔
ان چاروں میں امام اعظم کا مذہب سب سے زیادہ افضل ہے۔ ہم امام اعظم کے مذہب کے پیروکار ہیں کیونکہ یہ مذہب درستی پر ہے۔ پھر فرمایا جس طرح مرید کو اپنے پیر کا شجر جاننا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح مذہب کا شجر جاننا بھی لازم ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ تم کون سے مذہب کے پیروکار ہو تو کہنا امام اعظم کے مذہب کا، اور وہ مذہب جو ابراہیم اور حضرت اکمہ بن قیس کا ہے، وہ مذہب جو حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے، وہ مذہب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اب ہم لوگ حضرت بابا فرید گنج شکر کے سیر و سیاحت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے حصول علم اور تربیت نفس کے لیے جن جن شہروں کا طویل سفر اختیار کیا، اس میں بیت المقدس، دلی اور ملتان کے نام نمایاں ہیں۔ تحصیل علم کے لیے سفر، ایک روایت کے مطابق تحصیل علم کی غرض سے آپ کچھ عرصہ تک افغانستان میں مقیم رہے، وہاں سے بغداد، شام، دمشق، ایران وغیرہ میں بھی گئے۔ اس میں حسب ذیل قابل ذکر حضرت شہاب الدین عمر، حضرت سعد الدین، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر جب بغداد حاضر ہوئے تو 15 دن حضرت سیدنا سلطان شہاب الدین عمر کی صحبت بابرکت میں رہے۔ اس کا ذکر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین کی زیارت اس دوا گو نے کی ہے اور چند دن ان کی صحبت بھی مل رہا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے تحصیل علم دین اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مختلف اولیاء کرام کے ساتھ سفر کیا، جن اولیاء کرام اور صوفیاء اعظم کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے اور راہ خدا کے مسافر بنے۔ ان میں سر فہرست حضرت سیدنا عثمان، لال شہباز قلندر، حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت سیدنا جلال الدین۔ صوفیاء کی اصطلاح میں ان تین اور چوتھے حضرت بابا فرید گنج شکر آتے ہیں۔ تحصیل علم کے بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء ملتان واپس آئے اور اپنے مرشد اور شیخ خواجہ قطب الدین کی خدمت میں دلی حاضر ہوئے۔ دلی میں انہوں نے اپنے دادا کی خدمت میں حاضر ہو کر بھی روحانی فیوز حاصل کیے اور کچھ عرصے بعد اپنے شیخ خواجہ قطب الدین کے حکم سے چند سال ہریانہ میں کسی ایک علاقے میں مقیم رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گنج شکر کہنے کی کئی وجوہات مشہور ہیں، جن میں سے دو یہ ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی سوداگر اونٹوں پر شکر لاد کے جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا اونٹوں پر کیا چیز ہے؟ ایک سوداگر کے کہنے لگا اونٹوں پر نمک لادا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کہتے ہو تو نمک ہی ہوگا۔ جب قافلہ منزل مقصود پر پہنچا اور سامان کھولا گیا تو اس میں شکر کی بجائے نمک نکلا۔ یہ دیکھ کر سوداگر سمجھ گئے کہ ہمارے جھوٹ بولنے کی شامت ہے، لہٰذا الٹے قدم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دیجیے، اصل میں اونٹوں پر نمک نہیں بلکہ شکر تھی۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کہتے ہو تو شکر ہوگی۔ سوداگروں نے واپس آ کر دیکھا تو تمام نمک شکر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ حضرت سید محمد ناظم الدین فرماتے ہیں میں نے شیخ فرید الدین گنج شکر سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک پیر و مرشد حضرت شیخ قطب الدین کاکی کے سامنے کی تھی۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ سے چلے کے لیے گوشہ نشین ہونے کی اجازت مانگی۔ شیخ قطب الدین نے فرمایا ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سے شہرت ہوتی ہے، یہ ہمارے خاندان میں طالب شہرت نہیں۔ میں نے جواب دیا آپ کے ہوتے ہوئے میرا یہ مقصود ہرگز نہیں، میں شہرت کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت قطب الدین کاکی خاموش رہے۔ اس واقعے کے بعد مجھے بہت پشیمانی ہوئی کہ میں نے اس بات کا جواب کیوں دیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے موقف نہیں تھا۔ جس کام سے پیر و مرشد منع فرما دیں اس سے باز رہا جائے، کسی تعویل سے اس کی گنجائش نہ نکالی جائے، نہ ہی اس حکم کے فوائد و نقصان پر غور کیا جائے، کیونکہ مرشد کامل ہمیشہ اپنے مریدوں کے لیے بہتر ارشاد فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بیکار باتوں سے تو ہر وقت ضائع ہوتا ہے اور مرشد کے حضور تو خاموش رہنا ہی افضل ہے۔ ہاں ضروری مسائل پوچھنے میں حرج نہیں۔ اولیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کے حضور بیٹھ کر ذکر بھی نہ کیا جائے کہ ذکر میں دوسری طرف مشغول ہوگا۔ یہ حقیقتاً منامت ذکر نہیں بلکہ تمیل ذکر ہے کہ وہ اپنے طور پر کرے گا۔
بس حسن عقیدت ہونا چاہیے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر دہلی کو چھوڑ کر کچھ عرصہ ہانسی ہریانہ کی ایک ریاست میں قائم ہوئے۔ ایک مرتبہ پیر و مرشد کی زیارت کے لیے دلی حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، تقدیر میں لکھا ہے کہ میرے انتقال کے وقت تم میری قربت سے محروم رہو گے۔ جب لوٹ کر آؤ میری قبر پر حاضری دینا اور فاتحہ پڑھنا، میں تمہاری امانت قاضی حمید الدین نگوری چشتی کے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ دہلی سے روانہ ہو کر ہانسی پہنچے ہی تھے کہ پیر و مرشد کے وصال کی خبر آ گئی۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً دہلی پہنچے اور روزہ نوار پر حاضر ہو کر فاتحہ پڑھی، پھر قاضی حمید الدین سے وصول کرنے کے بعد 3 دن قیام فرما کر ہانسی لوٹ آئے۔ وقت روانگی دیگر خلفاء نے بہت اصرار کیا کہ دلی میں رہ کر پیر و مرشد کے فیض کو عام کریں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جہاں بھی رہوں میرے پیر کا فیض مجھے پہنچتا رہے گا اور میں اسے عام کرتا رہوں گا۔ شہرت اور نام و نمود سے نفرت۔ اپنی شہرت اور نام و نمود کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، نہایت ناپسندیدہ ہے اور کسی بڑے گناہ کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ بزرگان دین شہرت کی باطنی مرض سے خود کو بچاتے تھے اور اسی طرح کی تدبیر اختیار کرتے تھے جیسے کہ بابا فرید الدین گنج شکر نے کی، یہاں تک کہ اپنے بارے میں تعریفی کلمات سننا بھی پسند نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ دلی میں آپ مولانا بدر الدین غزنوی کے یہاں بیان فرما رہے تھے لیکن آپ کا تعارف چند تعریفی کلمات سے کروایا گیا تو وہاں فوراً واپس تشریف لے گئے اور دوبارہ کبھی محفل میں تشریف نہ لے کے گئے۔ اسی طرح جب دلی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولیت کا شہرہ ہوا تو ہجرت کر کے ہانسی میں سکونت اختیار کر لی۔ دوران قیام ایک مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک مولانا بیان فرما رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پر نظر پڑی تو انہوں نے فضائل و کلمات بیان شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر تشریف لے آئے اور ہانسی میں قیام کا ارادہ ترک فرما دیا۔ شہرت کے نقصانات اور گمنامی کے فضائل کی وجہ سے ہمارے اصحاف گمنامی کو شہرت پر ترجیح دیا کرتے اور شہرت مرتبہ پانے سے خوفزدہ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی میں حضرت سیدنا کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں میں اپنی شہرت کا طالب علم ہو اور آخرت کی لذت نہیں پا سکتا، اسی طرح شہرت کی خواہش بد میں دین و ایمان کی تباہی اور جہان کی لذت و رسوائی کا بھی شدید اندیشہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا بشر حافی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے شہرت کی چاہت کی ہو اور اس کا دین تباہ اور خود ذلیل و رسوا نہ ہوا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ہوشب نے روتے ہوئے فرمایا، ہائے افسوس میرا نام جامع مسجد تک پہنچ گیا ہے۔ سبحان اللہ، اخلاص کے پیکر ہمارے بزرگان دین کی مرتبہ سے خالی ہے۔ آج سے انکساری والی کیسی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی کہ اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کے باوجود بھی ناشناسائی پر بھی خوش رہتے تھے اور دکھ و تکلیف پہنچنے پر بھی رضامند تھے، مگر ہماری قلبی بدحالی کا یہ علم ہے کہ دنیا میں مقام و مرتبہ پانے کی خواہش اپنی عزت افزائی میں ہی خوش و خرم اور لوگوں کی جانب ہمیں محمود و پسند ہے۔ اے کاش ہمیں بھی بزرگان دین کی عاجزی اور اخلاص پر مشتمل ایسی مبارک سوچ نصیب ہو کہ ہمارے لیے دونوں جہان کی بھلائی ہو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے ہانسی کو خیر آباد کہا اور کچھ عرصہ آبائی قصبہ کوٹھے وال میں رہائش رکھی، مگر شہرت سے گھبرا کر یہاں سے بھی کوچ فرما لیا۔ جب سفر کرتے ہوئے دریائے ستلج کے کنارے ایک گمنام اور چھوٹی سی جگہ پاک پتن شریف کی حدود میں داخل ہوئے تو یہاں کے باشندوں کو جوگیوں اور جادوگروں کا معقد اور درویشوں سے دور بھاگتا ہوا پایا، لہٰذا آپ نے یہاں قیام کا فیصلہ فرمایا اور جامع مسجد کے قریب مکان بنا کر اہل خانہ کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً 70 برس تھی، لیکن جس طرح ممکن نہیں کہ مشک ہو اور خوشبو نہ پھیلے، سورج چمکے اور اجالا نہ ہو، اسی طرح یہ ممکن نہ تھا کہ خاندان چشت کا یہ آفتاب معرفت کسی مقام پر چمکے اور لوگوں اس نورانی کے کرنوں سے فیض یاب نہ ہوں۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت چارسو پھیل گئی کہ پاک تن میں ایک ایسا آفتاب طلوع ہوا ہے جو اپنی نورانی نظر ڈال کر ظاہر و باطن کو متور کر دیتا ہے۔ شہرت سے گھبرا کر یہاں سے بھی کوچ کا ارادہ فرمایا تو خواب میں پیر و مرشد کی جانب سے پاک تن میں ہی قیام کا حکم ملا۔
اللہ کے نیک بندے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر ہوا کرتے تھے، اسی لیے ان کے کردار کی مٹھاس اتنی خوش ذائقہ ہوتی تھی کہ لوگوں کا ہجوم ان کے گرد موجود رہتا تھا۔ حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر کا کردار بھی شہد کی طرح میٹھا اور ریشم کی طرح ملائم ہوا کرتا تھا۔ قیام پاک تن شریف کے ابتدائی ایام کا واقعہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھی عورت پر دور کی ہانڈی لیے گزری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا، اماں کہاں سے آ رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، سر پر کیا ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا، اللہ کے نیک بندے، اس قبضے میں ایک جوگی ہے جو غریبوں پر مصیبت ڈالتا ہے، اس کے حکم سے کوئی ذرا بھی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر بلا نازل کر کے تباہ کر دیتا ہے، جس سے حکم جو چاہتا ہے اپنے چیلوں سے منگواتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دودھ اسی کے حکم پر لے جا رہی ہوں، اگر نہ جاؤں گی تو میرے گھر پر موجود دودھ ہے اسے بھی خون میں چلا جائے گا۔ اس گفتگو کی وجہ سے جو تاخیر ہو گئی معلوم نہیں اس کی کیا سزا ملے گی۔ جوگی کے ظلم کی داستان سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جائیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ سارا دودھ خوشی سے فرقہ میں تقسیم کر دیجیے، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس دوران جوگی کا ایک چیلا وہاں پہنچا، اس نے بوڑھی عورت کو ڈانٹنا چاہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ وہ جوں ہی بیٹھا اس کی زبان بند ہو گئی۔ اتنے میں دوسرا چیلا آ پہنچا، وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی طرح اس کے سارے چیلے آتے گئے اور بیٹھتے گئے، اگر کوئی اٹھنا چاہتا تو اٹھ نہ پاتا۔ اتنے میں جوگی بھی وہاں آ پہنچا، اپنے شاگردوں کی بے بسی کی حالت دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور جادو کے ذریعے انہیں چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود۔ جب اس کا کوئی حربہ کام نہ آیا تو بالآخر مجبور ہو کر عاجزی سے کہنے لگا، حضرت میرے شاگردوں کو چھوڑ دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک شرط پر رہائی ہوگی تو اس دیار سے چلا جا، کبھی کسی پہ ظلم و ستم نہ کر، اگر ظلم و ستم حرکتوں کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ جوگی نے شرط مان لی اور اسی وقت سارا ساز و سامان لے کر چلا گیا۔ جوگی کے فتنے اور ظلم سے انسانیت کو نجات مل گئی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے اعلیٰ تعلیم پائی، دین کے اخلاقی اصولوں پر کامل دسترس رکھتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی حسنہ سے واقف تھے۔ گھر کے دینی ماحول اور اکبر علماء کی صحبت سے ان کی ذات، اخلاقی حسنہ اور شان صفات کاملیہ۔ حضرت بابا فرید گنج شکر توازہ انکساری کے پیکر تھے، اپنے ارادت مندوں کے حلقہ میں بھی نمایاں مقام بیٹھنے پر پرہیز فرماتے، مہمان نوازی کے لیے زحمت اٹھاتے۔ ایک بار خانقاہ میں کچھ درویش آئے، گھر میں جوار کے سوا کچھ نہ تھا، خود ہی جوار پیسہ اور روٹیاں پکا کر درویشوں کی ضیافت فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جس کمبل پر دن میں بیٹھتے تھے اسی میں رات کو اپنا بستر بنا کے سو جاتے تھے۔ پاک پتن شریف کا قاضی دشمن بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا، ہر کسی کو آپ کے خلاف بھڑکاتا رہتا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی درگزی کا عالم یہ تھا کہ دشمنوں کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہتے تھے، نہ ہی کبھی بدلہ لیا اور نہ ہی کبھی شکایت اپنی زبان پر لائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اسی قاضی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک جھوٹا سوال نامہ تیار کر کے ملتان کے علماء کرام سے فتویٰ لینا چاہا اور لکھا، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو اہل علم ہونے کے باوجود اپنی حالت درویشوں جیسی بنا رکھے، ہر وقت مسجد میں رہے۔ علماء کرام نے دریافت فرمایا، اس شخص کا نام کیا ہے؟ مجبوراً قاضی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ظاہر کرنا پڑا، جسے سنتے ہی علماء کرام نے فرمایا، یہ سوال نامہ درست نہیں، تم اس ہستی پر الزام لگا رہے ہو جو جن پر علماء بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ قاضی اپنی اس حرکت پر بہت زیادہ شرمندہ ہوا، مگر مخالفت جاری رکھی۔ اس کے بغض کی آگ بھڑکتی رہی، اس کے مرید شکایت کرنے لگ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر کرتے ہوئے برداشت فرمائے۔ قاضی کو ظلم و ستم کرتے 18 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، بالآخر اس کے جو ظلم ہے اس کا سورج غروب ہوا۔ ایک دن قاضی حسب معمول آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں نازیبا کلمات کہہ رہا تھا کہ اچانک اس پر فالج کا حملہ ہو گیا اور قاضی اسی وقت زمین پر گر گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو اس کا منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا، زبان سوج چکی تھی، بالآخر وہ مر گیا۔ گستاخ کا ایک عبرت ناک انجام میں نے پڑھا تھا، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔
بارش ایک دفعہ تھم چکی تھی، موسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، سرد ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ایک دیوانہ ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک حلوائی کی دکان کے قریب سے گزرا تو اس نے بڑی عقیدت سے دودھ کا ایک گرم گرم پیالہ پیش کیا۔ اس نے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے پی لیا اور الحمدللہ کہہ کر آگے چلا گیا۔ ایک طوائف اپنے یار کے ساتھ اپنے مکان کے باہر بیٹھی تھی۔ بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ تھا۔ بے خیالی میں اس دیوانے کا پاؤں پھسلا جس میں کیچڑ اڑا کر طوائف کے کپڑوں پر گر گیا۔ اس نے غصے میں آ کر اس کو تھپڑ مار دیا۔ دیوانے نے مار کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے تو کہیں تھپڑ نصیب فرماتا ہے، اچھا ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد طوائف کا یار مکان کی چھت پر چڑھا، اس کا پاؤں پھسلا، سر کے بل زمین پر گرا اور مر گیا۔ پھر جب دوبارہ اس دیوانے کا اسی مقام سے گزر ہوا، کسی شخص نے دیوانے سے کہا، آپ نے اس شخص کو بد دعا دی جس سے وہ گر کر مر گیا۔ دیوانے نے کہا، خدا کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا، پھر وہ شخص گر کر کیوں مر گیا؟ دیوانے نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ انجانے میں میرے پاؤں سے طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ گر گیا تو اس نے مجھے زور سے تھپڑ مارا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میں نے پروردگار کو ناگوار گزرا اور اس بے نیاز نے اسے مکان سے نیچے پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے شمار علم و فنون سے نوازا تھا۔ ولیت کے منکرین بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق حسنہ سے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ مولانا بدر الدین جو کہ بے نظیر فاضل تھے، شہر دہلی کے مغربی مدرسہ میں درس دیا کرتے تھے۔ وہ علم باطن کے شدید منکر اور درویشوں سے سو باطن رکھتے تھے۔ اتفاقاً کچھ چند مشکل مسائل پیش آئے۔ معاصر علماء علمی مشکلات کو حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ ان مسائل کو لے کر مولانا بدر الدین بخارا کے لیے روانہ ہوئے۔ دوران سفر جوہندن میں قیام فرمائے۔ ان کے سفر کے دوران حضرت بابا فرید گنج بخش زیارت کے لیے آمادہ ہوئے۔ ان سے بارگاہ عالمی میں چلنے کا اصرار کیا۔ مولانا نے بڑی بے اعتنائی سے جواب دیا، تم جاؤ، میں نے بہت ایسے دیکھے ہیں، ان کی صحبت میں وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ لیکن رفقا کا اصرار بڑھا تو مولانا بدر الدین حضرت بابا فرید گنج شکر کے آستانہ گرم پر پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد بابا فرید نے مولانا کی طرف توجہ فرمائی۔ دوران گفتگو تمام پیچیدہ مسائل حل اور علمی عقائد روشن ہو گئے۔ کشف اور علوم و فنون کی مولانا کو اس قدر متاثر کیا کہ مصداق سے ان کا انکار جاتا رہا اور سچی توبہ کر کے حلقہ رادات میں داخل ہو گئے۔ بخارا کا ارادہ ترک کر کے جوہندن میں ہی کے مقیم ہو گئے۔ شب و روز بابا فرید کی خدمت میں رہ کر فیض حاصل کرتے، جنگل سے لکڑیوں کا گٹا سر پر لاد کر باورچی خانے کے لیے لاتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دامادی اور خلافت کا شرف ملا۔ جس طرح ہر کام کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس طرح علم دین پڑھنے کا سب سے نیک مقصد اللہ کی رضا کی خاطر اس پر عمل کرنا ہے۔ تمام ضیاء الدین اپنا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ حضرت سیدنا گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ مجھے فقہ نوف وغیرہ سے واقفیت نہ تھی، بس علم اخلاق پڑھا کرتا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ حضرت تو بہت بڑے فاضل ہیں اور آپ کی مجلس میں اعلیٰ علم جلوہ افروز ہوتے ہیں، اگر آپ نے مجھے اس کے علوم سے متعلق پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بڑی محفل میں شرمندگی ہوگی، کیا ہی اچھا ہو کہ حضرت مجھ سے صرف علم سے متعلق سوال کریں جس پر مجھے عبور حاصل ہے۔ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، مولانا مناظرہ کیا ہے؟ چونکہ یہ سوال میرے موضوع سے متعلق تھا اسی لیے مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھے، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر کو تمام علوم پر دسترس حاصل ہے۔ حضرت سیدنا فیض الدین نے اپنی علمی صلاحیت کو دہلی کے علماء سے بھی منوا لیا تھا، اسی لیے پہلے آپ کسی اور عالم کو خود سے برتر نہ سمجھتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر کا امتحان لینے پاک پتن آئے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر مناظر انداز میں سوالات کرنے لگے۔ حضرت سیدنا فرید الدین مناظرانہ انداز پسند نہیں فرماتے تھے، لہٰذا
آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کامل حضرت سید محمد نظام الدین سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے تمام سوالات کے نہایت اچھے سے جواب دیے، جس سے حضرت سیدنا فیض الدین کو سخت شرمندہ ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ ان کے جانے کے بعد حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر حضرت نظام الدین اولیاء کی جانب متوجہ ہوئے، ناراضگی سے ارشاد فرمایا، آپ کے یوں جواب دینے سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے، کیونکہ مولانا فیض الدین علم میں مبتلا ہیں اور اس کے لوٹنے سے انہیں تکلیف ہوئی ہے، چاہیے اور ان کی دل جوئی کیجیے۔ حضرت سیدنا نظام الدین حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے فوراً حضرت فیض الدین کے پاس تشریف لائے اور معذرت کی۔ آپ کی معذرت پر حضرت فیض الدین نے کہا، مولانا آپ معذرت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو بالکل درست جوابات دیے ہیں۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء نے فرمایا، دراصل حضرت سیدنا فرید گنج شکر آپ کی دل جوئی کو میرے جوابات پر ترجیح دیتے ہیں، اس لیے میرے جوابات دینے پر ناراض ہوئے اور مجھے معذرت کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا فیض الدین بہت متاثر ہوئے، حضرت سید محمد نظام الدین اولیاء کے ساتھ پاک پتن حاضر ہوئے اور بیعت کی التجا کی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر نے فرمایا، اس شرط پر مرید کرتا ہوں کہ آپ اپنا علم باہر نکال دیجیے اور آئندہ کسی بھی بحث میں نہ پڑیے گا۔ قرآنی حکم کے مطابق تبلیغ حق حکمت سے ہونی چاہیے، نہ کہ دباؤ میں۔ بحث مناظر میں شکست کھانے کے بعد دل میں ضد نفرت پیدا ہوتی ہے اور حق قبول کرنے کی توفیق جاتی رہتی ہے، پھر اس دروازے کو کھولنے میں بڑی دیر لگتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فرید الدین نے فارسی اشعار میں جو نصیحت فرمائی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: مانا کہ آپ رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں اور دن کو بیماریوں کی تیمارداری کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، جب تک آپ کے دل کو غصہ و کینہ سے خالی نہیں کریں گے تو یہ سب کچھ کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے ایک کانٹے پر سینکڑوں پھولوں کے ٹوکرے نچھاور کر دیے جائیں۔ یہ سن کر حضرت مولانا فیض نے بحث و نظارہ سے توبہ کی اور حضرت سیدنا فرید گنج شکر نے آپ کو مرید فرما لیا۔ سلطان حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے نواسے حضرت سیدنا معین الدین چشتی سے پیدل چل کر پاک پتن تشریف لائے، حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بیعت ہونے کے لیے عرض کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تو آپ کے گھر سے مانگ کر لایا ہوں، یہ خلاف ادب ہے کہ میں آپ سے بیعت لوں اور آپ کو مرید کروں۔ یہ سن کر سیدنا وحید الدین آپ کے قدموں میں گر کر نہایت ہی عاجزی سے عرض کی، اے آقا، مجھے آپ جیسا کوئی نظر نہیں آتا، میں کہاں جاؤں، کس سے بیعت کروں تاکہ سعادت پاؤں؟ میں نے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین فرماتے ہیں کہ ایک جادوگر نے حضرت بابا فرید گنج شکر پر جادو کر دیا، جس کی وجہ سے آپ سخت بیمار ہو گئے، نہ بھوک لگتی تھی، نہ پیاس، اور طبیعت پر سخت بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین اولیاء حضرت مولانا بدر الدین اسحاق کا جادو پتہ لگنے میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار ایک قبر پر آٹے کا بتلا برآمد ہوا جس میں بہت سی سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں لائے، جو سوئیاں نکالی گئیں تو یوں آپ کی طبیعت بہتر ہوئی، یہاں تک کہ آخری سوئی نکالتے ہی آپ تندرست ہو گئے۔ پاک پتن کے حاکم نے اس جادو کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں روانہ کر دیا تاکہ آپ خود ہی اس کے لیے کوئی بھی سزا تجویز فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے، لہٰذا میں جادوگر کو معاف کرتا ہوں۔ جادوگر نے اپنے حسن اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً قدموں میں گر پڑا اور توبہ کی اور آپ کے مریدوں میں داخل ہو گیا۔ عفو درگزر کرنا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ والوں تو سنتوں پر عمل کرنے کے معاملے میں اپنی جان چھڑکتے ہیں۔ ان کی زندگی کوئی ایسا پہلو نہیں جس میں سنت سے خالی ہو۔ یہ حضرات اپنی زندگی پر یہ اصول نافذ کرتے ہیں کہ نیک کے ساتھ نیک اور برے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، برائی کا جواب برائی سے دینے کے بجائے بھلائی کرو، تاکہ کانٹوں کی جگہ پھول کھلیں اور نفرت کی جگہ محبت کی دیوار کھڑی ہو۔ دور حاضر میں اس کی مثال حضرت بابا فرید گنج شکر درویشوں کی کم اور سادہ کھانے کی عملی تربیت فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے ہاں درویشوں کو جس دن ٹینٹ اور گل پلیٹ بھر کھانا کھانے کو مل جاتے تھے وہ عید کا دن ہوتا تھا۔ حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین فرماتے ہیں، حضرت بابا فرید گنج شکر کو انگور بہت پسند تھے۔ ایک مرتبہ نفس نے مطالبہ کیا کہ انگور کھائے جائیں۔
آپ نے غور و فکر کرنے کے بعد قسم کھائی کہ آئندہ کبھی انگور نہیں کھاؤں گا، اور نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے نفس، اب تیری یہ آرزو کبھی پوری نہیں کروں گا۔ حضرت مولانا بدرالدین اسحاق جو دن رات بابا فرید الدین گنج شکر کی صحبت میں رہتے تھے، قسم کھا گئے، فرماتے ہیں خواجہ حضرت نے باقی ساری زندگی کبھی انگور نہیں کھائے تھے تاکہ نصف غالب نہ آ جائے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پر بعض اوقات ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں ہزار ہزار سجدے فرماتے۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیاوی آسائشیں چھوڑ کر اس قدر مشقت اور مجاہدے کرنا بہت تکلیف کا سبب ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے نفسانی خواہشات سے خلاصی پا کر راحت محسوس کرتے ہیں اور یوں بارگاہ الہی میں کئی انعامات سے نوازے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجلس نصب پر ابھار دنیا سے بے رغبتی بڑھانے پر مشتمل پر نور مخالطہ کیجیے۔ جسم و تن کی ہر خواہش پوری مت کرو، وہ بہت منہ پھیلتا ہے۔ موت کو کبھی اور کسی جگہ نہ بھولو۔ جو آفت اور بلا آ پڑے اسے نفسانی خواہش اور گناہ کا نتیجہ سمجھ لینا چاہیے۔ اپنی طاقت و توانائی پر بھروسہ نہ کرو۔ جب خدا کی مقرر کی ہوئی تکلیف تیری طرف ہو اس پر اعراض نہ کرو، اور اگر ساری خلوق کو اپنا دشمن بنانا چاہتے ہو تو تکبر کی صفات پیدا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں ایک شخص عقیدت مند کے بطور تحفہ کینچی پیش کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا مجھے کینچی نہ دو، میں کاٹنے والا نہیں ہوں، مجھے سوئی دو کہ میں جوڑنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی خوشبو میں بسی ہوئی سیرت مبارکہ اس مدنی پھول سے بھی احادیث مبارکہ کی نفیس اور پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان میں سے یہ چیزیں ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اسے ملاپ کرو۔ ایک مرتبہ سلطان ناصر الدین محمود نے سپہ سالار جو بعد میں غیاث الدین کے نام سلطان بنا کو بہت ساری نقدی اور 4 گاؤں کی ملکیت دے کر روانہ کیا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا نقدی تو مجھے دے دو تاکہ اسے میں خدا کی راہ میں خرچ کروں، جو ملکیت ہے اسے واپس لے جاؤ، میں تمہیں اس کے لیے بہت طلبگار مل جائیں گے۔ پھر ملکیت نامے کے پیچھے یہ سبق آموز تحریر فرمائی بادشاہ ہمیں گاؤں دے گا تو احسان جتائے گا، جبکہ رازق حقیقی بغیر احسان جتائے ہمیں دن رات رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری نقدی غریبوں اور فقیر میں تقسیم فرما دی۔ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ مال دنیا میں ہی کر دیتے ہیں، اور اگر دنیا کا حقیر مال ان کے پاس لایا جائے تو اسے تقسیم کر دیتے ہیں۔ اولیاء کرام کے وصال کے بعد ان کے مزارات پر دن رات تقسیم کیا جانے والا لنگر مخلوق خدا کی خیر خواہی اور ان پر شفقت و مہربانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے ایک بار اپنے مرید محبوب عالی حضرت خواجہ نظام الدین کو ایک دعا یاد کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت خواجہ دین اولیاء نے عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ یاد کرنے سے پہلے آپ کو سنا دوں تاکہ میری کوئی غلطی نہ ہو۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے اجازت فرما لی۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا، ایک جگہ پیر و مرشد نے غلطی نکالی، اس طرح پڑھو جو اعراب میں نے پڑھا تھا اگرچہ معنی کے اعتبار سے وہ بھی درست تھا، میں نے دعا یاد کر کے پیر و مرشد کو اسی طرح سنا دی جیسے انہوں نے بتائی۔ مجلس سے باہر آیا تو حضرت مولانا بدرالدین اسحاق سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس عمل پر میری تحسین فرمائی۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا یہ جو بھی اعراب اس طرح ہیں تو میں نے اس بات نہیں مانوں گا بلکہ اسی طرح پڑھوں گا جیسے میرے پیر و مرشد نے فرمایا ہے۔ حضرت مولانا بدرالدین اسحاق بہت خوش ہوئے، فرمایا جس قدر حضرت کا آپ مخلوط کرتے ہیں میں نے کبھی نہیں رکھ سکتا۔ افطاری کا سامان دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر اکثر روزہ رکھتے تھے۔ افطار کے وقت آپ رحمۃ اللہ کے لیے ایک گلاس پانی میں چند دانے ڈال کر شربت کی صورت میں پیش کیا جاتا تھا
جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ آدھا بلکہ 2/3 تو مریدوں کو عطا فرما دیتے تھے اور باقی خود پی لیتے تھے۔ کبھی کبھار کسی چیز کی طلب اسے کچھ بچا کر فرما دیتے تھے۔ اگر میں گھر میں آتا تو روغنی روٹیاں پیش کر دی جاتی، ایک روٹی آپ حاضرین میں تقسیم فرما دیتے جبکہ دوسری خود تناول فرماتے اور بعض اوقات ان میں سے بھی کچھ حصہ مریدوں کو دے دیتے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے در سے کوئی سائل خالی واپس نہ جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کی حاجت پوری فرماتے اور حسن سلوک سے پیش آتے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون حاضر ہوئی کہ یا حضرت، میری 3 جوان بیٹی ہیں جن کی شادی کرنی، آپ مدد فرما دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خادم سے فرمایا جو کچھ بھی درگاہ پر موجود ہے وہ خاتون کو دے دو۔ خادم نے عرض کی حضور آج کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ یہ سن کر خاتون رونے لگی کہ میں بہت مجبور ہوں اور آس لے کر آئی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ باہر سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھاؤ، اور مٹی کا ڈھیلا اٹھایا لائی وہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز سورۃ اخلاص پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ خاتون سونا گھر لے گئے اور جا کر اس نے بھی پاک صاف ہو کر سورۃ اخلاص پڑھ کر مٹی کے ڈھیلے پر دم کیا مگر وہ سونا نہ بن سکا۔ آخر 3 دن تک یہی عمل کرتی رہی مگر بے سود۔ ناچار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہنے لگی حضور میں نے بھی سورۃ اخلاص پڑھی لیکن مٹی سونا نہیں بنی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو نے عمل تو وہی کچھ کیا مگر تیرے منہ میں فرید کی زبان نہ تھی۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے حاکم شہر کی عدالت میں حضرت بابا فرید گنج شکر کی زمین پر ملکیت کا ناجائز دعویٰ کر دیا۔ چنانچہ حاکم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیغام بھیجا کہ زمین کی ملکیت کا ثبوت پیش کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں سے پوچھ لو یہ زمین کس کی ہے۔ حاکم جواب سے مطمئن نہ ہوا اور ثبوت پیش کرنے کا تقاضا کیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے فرمایا میرے پاس نہ تحریری ثبوت ہے نہ کوئی گواہ، اگر تحقیق درکار ہے تو زمین کے اس خطے سے پوچھ لو۔ حاکم یہ جواب سن کر سخت حیران ہوا، لہٰذا خود اسی خطہ ارضی پر گیا، یہاں تک کہ لوگوں کا وہاں پہ رش ہو گیا۔ حاکم نے زمین دریافت کیا، زمین بتا تیرا مالک کون ہے؟ زمین نے بآواز بلند کیا میں عرصہ دراز سے حضرت بابا فرید گنج شکر کی ملکیت میں سے ہوں۔ یہ سنتے ہی حاکم اور تمام حاضرین حیران رہ گئے۔ حضرت بابا فرید کے چند مہکتے مدنی پھول، ان میں سے کچھ یہ ہیں: دشمن کی دشمنی اس سے مشورہ کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے، ہنر حاصل کرو اگرچہ ذلت اٹھانی پڑے۔ 2 آدمیوں کا کسی معاملے میں مشورہ کرنا ایک آدمی کے 2 سال کے غور و فکر سے بہتر ہے۔ ایسی چیز بیچنے کی کوشش مت کرو جسے لوگ خریدنے کی خواہش نہ کریں۔ متکبر آدمی کے سب لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ اپنے عیبوں کو ڈھونڈتے رہنے کی عادت بناؤ، ہر کسی کی روٹی مت کھاؤ بلکہ ہر شخص کو اپنی روٹی کھلاؤ۔ گھٹیا آدمی وہ ہے جو ہر وقت کھانے اور کپڑوں میں مشغول رہتا ہے۔ نیکی کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے رہو۔ اطمینان قلب چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ جس دن میں علماء کرام کی محبت ہوں، ان کی محبت کا ایک ذرہ گناہوں کے ڈھیر کو جلا کر ختم کر سکتا ہے۔ جو پیر اہل سنت و جماعت کے طریقے پر نہیں، اس کے اقوال و افعال، حرکت و سکنات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، اس کی پیروی کی راہ میں ڈاکو ہے۔ اگر دنیا کو دشمن بنانا چاہتے ہو تو تکبر اختیار کر لو، آسودگی درکار تو حسد سے دور رہو، مہمان کے ساتھ تکلیف۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت بابا فرید گنج شکر کا وصال ہوا، ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور یہ ندا آ رہی ہے کہ خواجہ فرید حق سے جا ملے اور اللہ آپ سے خوش ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی بیماری کی شدت اختیار کر لی۔ شدید تکلیف میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے اور نوافل میں کوئی کمی نہ آنے دیتے تھے، یہاں تک کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا، مرید حاضر خدمت ہوئے تو انہیں دعاؤں سے نوازا۔ 17 اکتوبر 1265 ہجری کو صبح سے 10 بجے سے 5 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد ذکر اذکار میں مشغول ہو گئے۔ جب ذکر سے فارغ ہوئے تو مرید ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر جا کر بیٹھ جاؤ۔
جب میں بلاؤں تو اندر آ جانا۔ کچھ دیر بعد آواز آئی کہ دوست کا دوست ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سب لوگ اندر آ گئے۔ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ پر غشی طاری ہو گئی۔ ہوش آیا تو پوچھا کیا عشاء کی نماز پڑھ چکا ہوں؟ عرض کی گئی جی ہاں۔ فرمایا دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ دوبارہ بے ہوشی طاری ہوئی۔ تیسری دفعہ ہوش آیا، پھر پوچھا کہ نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار ہوں۔ وضو کر کے پڑھی، پھر 2 نفل کی نیت باندھ لی۔ جب پہلی رکعت کے سجدے میں پہنچے تو بلند آواز سے یا حیو یا قیوم کہا اور اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ پھر یہ آواز آئی جسے سب لوگوں نے سنا کہ روئے زمین پر امانت تھی سو اللہ عز و جل کے سپرد ہوئی۔ انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا بدر الدین اسحاق نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر جست اقدس کو شہر میں لایا گیا۔ لحد کے لیے کچھ اینٹوں کی ضرورت پڑی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا دروازہ توڑ کر اینٹیں نکال لی گئیں۔ سو گائز، میں نے بابا فرید گنج شکر کی یہ بک پڑھی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ساری ان کی ٹیچنگز، سارے جو بھی ان کے میرے ساتھ چیزیں تھیں جو میں نے پڑھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اسی لیے یہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو جو بھی کچھ آتا ہو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے بھی ساری بک کا سارا ریویو آپ لوگوں کو دیا ہے۔ کچھ جو فیمس چیزیں تھیں ان کی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ بک میں نے آن لائن پڑھی ہے، آپ کو کسی بھی ویب سائٹ سے مل جائے گی۔ اگر تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے تو میں ویب سائٹ کا لنک نیچے بھی مینشن کر دوں گی۔ باقی جو میں نے اس میں پڑھا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، اور اگر تو کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔